اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا کی تو کسی نہ کسی طریقے سے تیاری کر رکھی ہے، لیکن آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ موت کی بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں؟ آج ہر قسم کی منصوبہ بندی ہوتی ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جد و جہد ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کی جاتی ہے، لیکن یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ اے لوگوں، یہ جو موت ہے اس سے کسی کو نجات نہیں ہے، یہ نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو اس سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ کے خوف کو دلوں میں جاگزی کر لو اور اپنا محاسبہ کرو کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کے پاس لے جا رہے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم قبر کے اندھیرے میں لے جا رہے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دے، وہ وہاں پر جنت کی ہوائیں آنے لگ جائیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو یہ ذائقہ نہیں چکھنا۔ ہر شخص، ہر مرد و عورت کے لیے ہے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ واپس اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ فقال انی اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ فرمایا مجھے اپنے بعد جس چیز کا تم پر ڈر ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے جو تم پر کھول دی جائے گی۔ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت پر جس چیز کا ڈر تھا وہ دنیا کی زیب و زینت تھی۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کمانے میں مشغول ہے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے اس نے نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا۔ اے لوگو، جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اے لوگو، ہم دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہم نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا سچ بول کر مل جائے تو سچ بول کر لے لیتے ہیں، جھوٹ بول کر ملے تو جھوٹ بول کر لے لیتے ہیں۔ اے لوگوں، ہمیں اس دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، جو دائمی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غارب او عابر السبیل، اس دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر۔ اے لوگو، ہمیں اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص سفر کرتا ہے یا کسی شہر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ اتنا ہی ساز و سامان رکھتا ہے جو اس کے کام کا ہوتا ہے، ہمیں بھی اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، اتنا ہی ساز و سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے جو ہماری ضرورت کا ہے۔
حضرت عمر بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کی قسم مجھ کو اپنے بعد تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تم کو پہلی امتوں کی طرح دنیا کی فراخی نہ مل جائے، پھر تم دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو جیسے انہوں نے کی تھی، پھر تمہیں دنیا آخرت سے اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر شخص دنیا کے کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اسی کوشش میں وہ اپنی آخرت سے غافل ہے۔ اے لوگوں، اس آخرت کے بارے میں سوچو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، سیاہ کملی کا بندہ، یہ سب برباد ہو گئے، انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی، ان کو ملا تو خوش ہو گئے اور نہ ملا تو نہ خوش ہو گئے۔ یعنی اگر ان کو مال دے دیا گیا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین ان کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے یا ان کی آزمائش لے کرتا ہے، مال کا معاملہ ہو یا اولاد کا ہو یا کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو اس دنیا میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ترمذی میں ہے، صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا ان کو تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا مال و دولت کی حرص کسی انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ اے لوگوں، یہ مال و دولت کی حرص دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم اپنی عمر کے تقاضوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بڑھاپے میں ہے، کوئی جوانی میں ہے، لیکن بڑھاپے میں جانے کے باوجود اسے دولت کی حرص ہے، اسے دنیا کمانے کا شوق ہے، وہ دنیا کمانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر اس دنیا نے اس بڑھاپے میں آنے تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو یاد رکھیے یہ ہمیں اس سے آگے بھی کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اس آخرت کے بارے میں سوچئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو دائمی ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافروں کے مال و متاع کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے اور ان سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ مال و دولت آزمائش کی چیز ہے، اس میں مومن کی بھی آزمائش ہے اور کافر کی بھی آزمائش ہے۔ بعض مومن دنیا کے مال و متاع، دنیا کے لالچ میں آ کر بہت سے غیر شرعی کام کر بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے، اور کافر مال و دولت کے فریب میں آ کر دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی خوشحالی ہی کو حق ہونے کی دلیل سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ دین کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کی قسم دنیا ایسی ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنی یہ انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنی تری لے کر لوٹتی ہے۔ اے لوگوں، یہ دنیا، اس تری کی مثال دی گئی ہے اس دنیا سے۔ یہ جو تری ہے یہ دنیا، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ جس طرح سمندر کے سامنے جو انگلی کے ساتھ تری آئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح آخرت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اے لوگوں، اس آخرت کے بارے میں سوچئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا حال سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ شور مچانے والی آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اے لوگوں، ہم دنیا کماتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے تاکہ ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے، تاکہ ان کو اس دنیا میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آپ جن کی محبت میں آ کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں وہی آپ کے آخرت میں کسی کام آنے والے نہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا کی مثال کھیل و تماشے سے دی گئی ہے۔ جس طرح کچھ لمحے یا کچھ وقت کے لیے کھیل شروع ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو بھی فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی وہ آخرت ہے جو ہمیشہ رہے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو دائمی ہے۔ اے لوگوں، اس آخرت کے بارے میں سوچئے جس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت دی جائے گی۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں زندہ رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں زندہ رہے گا۔ اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اے لوگوں، آج ہم جہنم کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے یا پھر غلطی سے اس کا ہاتھ جل جائے تو وہ چیخ اٹھے گا، اس کا پورا بدن بے چین ہو جائے گا، اس کے پورے بدن میں بے چینی چھا جائے گی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے جو اتنی سخت ہے، تو آخرت کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ ہم سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی آگ کس طرح برداشت کریں گے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اے لوگوں، قیامت بڑی ہولناک آفت ہے، وہ جب آئے گی تو نظام کائنات درم برم ہو جائے گا۔ برے کاموں سے بچیے، اس لیے کہ برے اعمال کرنے والے بروز قیامت بڑے ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہ اس دن وہاں نہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کے سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ اے لوگوں، زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے جو تانبے کی مثل
ہوگا جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، اور وہ پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آپ کو کیا معلوم کہ یہ سحر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ وہ کھال باقی چھوڑے گی اور نہ وہ جلائے بغیر باقی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ انسان کی کھالوں کو جھلسا ڈالے گی۔ علیہا 19 اور وہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تقاد تمیز من الغیظ، اس دن وہ جوش مار رہی ہوگی گویا کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹنے والی ہے، جس کے گہرائی کے متعلق فرمایا صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں ڈالا گیا تھا اور یہ آج اس وقت جا کے اس کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اس پتھر کی آواز ہے۔ تو اس دن اللہ رب العالمین جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہیں؟ اندازہ لگائیے وہ جہنم جس کی مسافت 70 سال کی ہے، جو اتنی بڑی ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں۔ اس دن انسان نصیحت تو حاصل کرنا چاہے گا لیکن اس دن نصیحت کہاں فائدہ دے گی؟ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اے لوگوں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، وہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو دائمی ہے۔ اے لوگوں اس آخرت کے بارے میں سوچو اور اس آخرت کی فکر کرو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ